اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتی ہیں کہ ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلے ہفتے ہم نے غزوہ خندق پوری کر لی تھی۔ اب ہم غزوہ خندق سے آگے بڑھ کے دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا حالات، کیا صورتحال پیش آئی۔ تو غزوہ خندق سے جس دن اللہ کے رسول سے واپس تشریف لائے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ غزوہ خندق ایک بہت زبردست پریشانی کا وقت تھا، بھوک کا، ٹھنڈ کا، اور کیسے پورا عرب جو ہے چاروں طرف سے اکٹھا ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو گیا تھا، اور کیسے مسلمانوں کے اوپر ایک بہت مشکل وقت آ پڑا تھا، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور تیز سخت ہوائیں بھیجی جس کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کوئی بھی نقصان پہنچائے بنا واپس چلا گیا۔ پھر اس کے بعد تبھی ہم نے پڑھا تھا کہ پیچھے جو بنو قریظہ رہ گئے تھے انہوں نے بدعہدی کر دی تھی، انہوں نے غداری کر دی تھی، اور اللہ کے رسول تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ بنو قریظہ جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور بچوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور سامنے جو دشمنوں کا لشکر کھڑا تھا ان کو مدد بھیجنے کے لیے بھی تیار تھے، ان سے بھی مل گئے تھے۔ تو یہ خبر اللہ کے رسول تک پہنچ چکی تھی۔ تو اللہ کے رسول جنگ خندق سے واپس تشریف لائے، اور ابھی آپ واپس تشریف لا کر ام سلمہ کے مکان میں تھے۔ ظہر کا وقت تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ حالانکہ فرشتوں نے تو بھی ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ جنگ خندق میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے اور ان کے ذریعے مدد کی دشمنوں کو واپس بھیجنے میں، دشمنوں کو کے قدم اکھاڑنے میں۔ حالانکہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال وہ ایک بہت سخت محاصرہ تھا، بہت سخت گھیراؤ تھا جو دشمنوں نے کر رکھا تھا، اور مسلمانوں کے اوپر یہ ایک بہت مشکل وقت تھا۔ تو اس وقت اللہ نے جو فرشتے بھیجے تھے تو ان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ان فرشتوں نے تو بھی ہتھیار نہیں رکھے ہیں، آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے، اور بس آپ اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ یعنی ابھی جنگ خندق کی جنگ سے نبٹ کر ان کافروں کے واپس جانے کے بعد ابھی بیٹھنے کا وقت نہیں آیا ہے، اب آپ کو بنو قریظہ سے نبٹنا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ بنو قریظہ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا وہ دراصل صاف طور پر براہ راست اللہ کا حکم تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو یہ کہا کہ اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ انہوں نے کیا کہا آگے جبرائیل علیہ السلام نے کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں، میں ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈالوں گا، میں ان کے قلعوں کو ہلا دوں گا، اور آپ پیچھے سے آئیے۔ ادھر اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کروایا کہ جو شخص بھی اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے، اور آپ وسلم اٹھے اور آپ نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا، اور حضرت علی کو جنگ کا جھنڈا دے کر آگے آگے روانہ کیا، اور پھر اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے۔ ادھر سے جب حضرت علی بنو قریظہ کے قلعے کی طرف پہنچتے ہیں تو وہ لوگ نکل کر بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ اور جب یہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ اللہ کے وسلم پہنچتے ہیں تو جو ہے چاروں طرف سے قلعے کو گھیر لیا جاتا ہے، بنو قریظہ کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، اور اس لشکر کی تعداد 3,000 تھی جو اللہ کے وسلم لے کے گئے تھے۔ تو بنو قریظہ اپنے قلعے میں بند ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، تو ان کے بند ہونے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا ہے۔ اور پھر ان کا جو سردار تھا بنو قریظہ کا، کعب بن اسد، یہ سارے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ان سے میٹنگ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تین صورتیں پیش کرتا ہے، 3 تجویز اپنی پیش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے یا تو اسلام قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤ، اور مطلب کعب بن اسد خود یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو واللہ ہم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، تو یا تو اس نبی کی بات مان لو، اس کا دین قبول کر لو۔ دوسری تجویز یہ رکھی کہ یہ اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کرو، اور پھر لڑتے ہوئے ان کے ساتھ ایک دم سے نکل کے سامنے کی جنگ لڑو، چاہے ہارو چاہے جیتو، پیچھے رہ جانے والوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بیوی بچوں کو اپنے ہاتھ سے مار دیتے ہیں۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ ہم سبت کے دن یعنی سنیچر کے دن جو دن یہودیوں کے لیے وہ ہوا کرتا تھا، جس دن کام نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، سبت کا دن جس کو کہتے تھے یہ، تو یا تو اس دن دھوکے سے ہم ان کے اوپر ایک دم سے حملہ کر دیں، کیونکہ یہ سبت کے دن یہ سوچیں گے کہ ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، سبت کے دن یہ ہماری طرف سے بے فکر اور لاپرواہ ہو کے بیٹھے ہوں گے، تو ہم ایک دم سے ان کے اوپر سبت کے دن حملہ کر سکتے ہیں۔
لیکن یہودیوں نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہیں ہے. تو یہ جو سردار تھا کعب بن اسد, یہ بہت جھنجھلایا, اس نے بہت غصہ کیا اپنی قوم کے اوپر, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہتھیار ڈال دو, ہتھیار ڈال دو, سرنڈر کر دو, اور دیکھو کیا قسمت کا فیصلہ ان کے اوپر چھوڑ دو کہ دیکھو کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں, لیکن ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا معاملہ ہوگا, تھوڑا سا کچھ پتہ لگاتے ہیں. تو جو ان کے مسلمان جن سے معاہدے تھے ان کے, اس میں سے ایک ابو لبابہ تھے. ابو لبابہ ان کے حلیف تھے, یعنی ان کے معاہدے تھے, ایگریمنٹ تھے, پیس ایگریمنٹ تھے, اور ان کے باغات اور آل اولاد سارے اسی علاقے میں تھے. جب ابو لبابہ وہاں پہنچے, ابو لبابہ کو بلایا انہوں نے یہودیوں نے, اور یہ سارے عورتیں اور بچے ان کے سامنے دہاڑے مار مار کر رونے لگے, مرد ان کے سامنے کہنے لگے ہمیں بچا لیجئے, ہمیں بچا لیجئے. یعنی مکاری کہ سب کچھ کر لیا, اتنی بڑی بٹرے کر لی, اتنی بڑی غداری کر لی. اب جب ہتھیار ڈالنے کا نوبت آیا تو اب انہوں نے جو ہے ڈرامہ شروع کیا, رونے پیٹنے مچا دیے. تو ابو لبابہ ایک بہت نرم دل انسان تھے, ان کے اوپر بڑی دقت طاری ہو گئی, بڑا ان کو بھی رونا آنے لگا عورتوں اور بچوں کو روتے دیکھ کر. تو انہوں نے پوچھا, یعنی ایک طرح سے ایموشنل بلیک میلنگ کی انہوں نے. جب ابو لبابہ کو بہت زیادہ ان کا دل نرم ہو گیا ان لوگ کو روتے پیٹتے دیکھ کر, تو پھر انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں, ہمارا سرنڈر کرنا کیا بہتر ہوگا؟ تو ابو لبابہ نے کہا کہ ہاں, اور مطلب تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا حلق کی طرف, جیسے گردن کاٹنے کا اشارہ کر دیا کہ ہتھیار ڈالو گے تو مار دیے جاؤ گے. اور یہ حرکت ایک ان سے بالکل غیر ارادی طور پر سرزد ہو گئی, ایک دم سے غیر ارادی طور پر, یا جو ان کی ایموشنل اس ٹائم حالت تھی, دل ان کا ان کو رونا پیٹنا دیکھ کر ایک دم سے انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا. لیکن فوراً ہی ان کو اشارہ احساس ہوا کہ یہ میں نے اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ خیانت کر دی, یہ میں نے بڑی غلط بات کر دی, میں نے اللہ کے رسول وسلم کا یہ پلاننگ میں نے ان کو بتا دی کہ ہتھیار ڈالو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے, تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ جو ہے سیدھے وہاں سے واپس آئے اس احساس کے ساتھ کہ میں نے کتنی غلطی کی ہے, اور انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس واپس نہیں گئے, انہوں نے سیدھے مسجد نبوی پہنچ کر اپنے آپ کو ایک کھمبے سے باندھ دیا اور قسم کھا لی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے اپنے ہاتھ سے کھولیں گے, ورنہ میں نہیں کھولوں گا. تو جب حضرت اللہ کے رسول وسلم کو لوگوں نے یہ بات جا کے بتائی, تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے دعا کر دیتا, میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر دیتا, لیکن اب انہوں نے یہ کام خود کر لیا ہے, اب انہوں نے جا کے اپنے آپ کو خود سے باندھ لیا ہے, تو اب میرے اختیار میں نہیں رہا, اب اللہ ہی ان کی توبہ کو قبول کرے گا, اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا. ادھر جو ہے ابو لبابہ سے وہ جو ایک حرکت سرزد ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے یہودیوں کو پتا چل گیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن ان کے سامنے اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. اب انہیں جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. حالانکہ یہ جو تھے بنو قریظہ, یہ مال اور دولت کے حساب سے ہی بہت مضبوط اس میں تھے, پوزیشن میں تھے. اگر یہ چاہتے تو ایک لمبے عرصے تک یہ محاصرہ گھیراؤ برداشت کر سکتے تھے. ان کے پاس بہت وافر مقدار میں کھانے پینے کا سامان تھا, پانی کے چشمے ان کے قلعوں کے اندر تھے, کنویں تھے, مضبوط اور محفوظ ایسے قلعے تھے کہ جس کے اندر آنا ممکن نہیں تھا. تو اگر یہ چاہتے تو اندر بیٹھ کے کافی عرصے تک بچ سکتے تھے. لیکن وہ جو جبریل علیہ السلام کہہ کے گئے تھے کہ میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا, میں ان کے قلعوں کو ہلا دوں گا, آپ پیچھے سے آئیے, تو وہ جو اللہ نے ان کے دلوں میں روب اور ان کے دلوں میں ان کے حوصلے توڑ دیے تھے, وہ اس کی وجہ سے انہوں نے فوراً ہتھیار ڈال دیے, اور انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم سب باہر نکل آئے, ہم باہر نکل آئے ہیں, دیکھ ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ کے قیدی بنا لیا جائے, اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا جائے. پھر ادھر جو ہے یہ جو اوس قبیلہ اوس کے لوگ جو تھے, قبیلہ اوس کے لوگوں سے بنو قریظہ کی کا ایگریمنٹ تھا, معاہدہ تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جس قبیلے نے اگر کسی سے معاہدہ کیا ہے تو وہ اس کا ساتھ دیا کرتا تھا. اگر ان پہ کوئی بھی برا وقت آ گیا ہے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان کی کوئی مدد کر دیں. تو بنو اوس کے لوگ جو ہے, قبیلہ اوس کے لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ ان کے ساتھ کر دیجئے. یعنی بنو قینقاع کو جیسے جلا وطن کر دیا گیا تھا, نکال دیا گیا تھا, تو وہی سلوک ان کے ساتھ کر دیجئے, یہ ہمارے حلیف ہیں, ان کا ہم سے معاہدہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہارا فیصلہ تمہارے ہی اندر کا ایک آدمی کرے گا, کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں نہیں فیصلہ کر رہا ان کے بارے میں, قبیلہ اوس کا ہی ایک آدمی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, یہ ہم اس پہ راضی ہیں. تو اللہ کے رسول نے سعد بن معاذ کو بلایا. سعد بن معاذ قبیلہ اوس سے تھے, اور یہ
ایک جنگ خندق میں ان کے ہاتھ کی کوئی رگ کٹ گئی تھی جس کی وجہ سے سخت زخمی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے بھیجا اور کہا کہ بتاؤ کیا کرنا, جو فیصلہ تم کرو گے وہ مجھے قبول ہوگا. حضرت سعد نے کہا کہ کیا میرا فیصلہ ان پر بھی نافذ ہوگا, یعنی ان تمام مسلمان, جو میں فیصلہ کروں گا وہ ان تمام مسلمانوں پر, قبیلہ اوس کے لوگوں پر, اور کیا اللہ کے رسول آپ پر بھی, آپ بھی میرے فیصلے کو مانیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں, تم جو فیصلہ کرو گے وہ تمہارے قبیلے کے لوگ بھی, میں بھی, میرے ساتھی بھی, یہاں موجود تمام مسلمان اس فیصلے کو کریں گے. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور مال غنیمت تقسیم کر دیا جائے. انہوں نے صاف صاف یہ بات کہی. تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے سعد جو 7 آسمانوں کے اوپر فیصلہ ہوا تھا. تو حضرت سعد کا یہ فیصلہ جو ہے وہ عدل اور انصاف والا فیصلہ تھا. بنو قریظہ نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ایک الگ صورتحال تھی, یہ ایک الگ صورتحال تھی. بنو قریظہ نے اس وقت غداری کی تھی, اس وقت بدعہدی کی تھی جب مسلمان موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑے ہوئے تھے. سامنے 10,000 کا لشکر ہے, مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے, ٹھنڈ بھوک. اس وقت میں پیچھے سے جب انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا تو وہ وقت ایسا تھا, وہ بدعہدی ایسی تھی جو کہ معاف کیے جانے کے لائق نہیں تھی. اور اس کے علاوہ جب ان کے قلعوں کی تلاشی لی گئی تو انہوں نے 1,500 تلواریں, 2,000 نیزے, 300 زرہیں اور 500 ڈھال مہیا کر رکھے تھے. ان تمام ہتھیاروں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے پیچھے سے, اور وہ تو اللہ نے بچا لیا, ورنہ اگر سامنے ادھر لشکر کھڑا ہوا تھا, بیچ میں خندق تھی, اور پیچھے سے اگر یہ حملہ کر دیتے یا عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دیتے تو پھر کیا رہ جاتا, مسلمانوں کا کیا حال ہوتا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سعد بن معاذ کا یہ فیصلہ بہت حقیقت اور عدل و انصاف والا فیصلہ تھا. اچھا ایک بات اور کہ بنو قریظہ کے بارے میں بہت اعتراض کیے جاتے ہیں. اکثر آپ کہیں نہ کہیں کسی سے سن لیں گی, کسی سے کتابوں میں کبھی پڑھ لیں گی کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو جو اتنی بری طرح سے مارا گیا تھا اور اتنے پورے کے پورے قبیلے کو مار دیا گیا تھا, اور تو بچوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا. تو اگر صرف ہمیں اتنی سی بات پتا ہو کہ بنو قریظہ کے پورے لوگوں کو خندق کھود کھود کے مار کے گرا دیا گیا تھا تو ہمیں بھی لگے کہ یہ تو بڑی ظلم والی بات ہے. لیکن اس کے پیچھے کا پس منظر ہمیں پتا ہونا چاہیے, اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتا ہونا چاہیے, ہر چیز کی پوری آس پاس کی آپ کو وجہ پتا ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا. اب ہم نے جنگ خندق پوری تفصیل سے پڑھی, ہم نے, ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا. اب ہم اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں کہ ان حالات میں کوئی ہمارے ساتھ بدعہدی کرے اور ہم اسے معاف کر دیں, کیسے. اور یہ تو مطلب ان کو معاف کرنا اور ان کو شے دینے والی بات ہو جاتی. اور پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جن یہودیوں کو بھیجا گیا تھا, جلا وطن کیا گیا تھا, انہوں نے پھر کیا کیا. یہ جنگ خندق جو ہوئی تھی انہی کی وجہ سے تو ہوئی تھی. جن کو جلا وطن کیا گیا انہوں نے جا کے پھر واپس لشکر اکٹھا کیا, پھر واپس پورے قریش کو, پورے عرب کو ان کے خلاف اکٹھا کر کے لے آئے. تو اب کیا گارنٹی تھی کہ یہ ان کو چھوڑ دیا جاتا, پھر یہ کوئی نئی مصیبت بن کر نہ سامنے کھڑے ہوتے. تو مسلمان جو ہے وہ ظالم نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ ظلم برداشت بھی نہیں کرتا ہے, یہ بات دھیان رکھیے. تو بنو قریظہ کے بارے میں جو اعتراضات مسلمانوں پر, اسلام پر, اللہ کے وسلم پر کیے جاتے ہیں وہ نہایت جو ہے لا علمی کی وجہ سے ہیں. جب علم نہیں ہے تب وہ اعتراض دل میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں, بڑے بڑے گڈھے کھودے گئے, اور پھر بنو قریظہ کی جماعت کو ایک ایک کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار مار کر گرا دیا گیا. اور صرف ایک عورت کو قتل کیا گیا تھا, تمام عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا. صرف ایک عورت کو قتل کیا گیا تھا جس نے حضرت خلاد بن سوید پر چکی کا پارٹ پھینک کر ان کا قتل کیا تھا. تو ان کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا. اس کے علاوہ کسی عورت اور کسی بچے کو قتل نہیں کیا گیا تھا. اور جن لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا ان کی بھی جان اور مال سب کچھ بچا دیا گیا, اور ان کو نہیں مارا گیا, ان کو چھوڑ دیا گیا. پھر اللہ کے رسول نے بنو قریظہ کے اموال کو, جو بھی اس کا 5واں حصہ ہوتا تھا, وہ نکال کر ان میں مال غنیمت تقسیم کر دیا, اور ان عورتوں کو جو ہے وہ باندی بنا کر, یا جس نے چاہا ان سے شادی کر لی, اور جس نے چاہا ان کو باندی بنا لیا, اور ان کو عزت کے ساتھ رکھا گیا. اور خود اس میں سے ریحانہ بنت عمرو بن خنافہ جو تھی, یہ اللہ کے رسول کی ملکیت میں آئی تھی, اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بعد میں ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کر دی تھی. تو اس کے بعد جب یہ بنو قریظہ کا معاملہ ختم ہوا تو حضرت سعد بن معاذ جو تھے, ان کا جو ہاتھ تھا, جس کی رگ کٹ گئی تھی, ان کا وہ زخم پھوٹ گیا تھا, اور اس زخم سے ان کی جان چلی گئی. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس زخم کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اس کے ذریعے شہادت دے,
یہ انہوں نے دعا کی تھی. تو ان کی یہ دعا اللہ نے قبول کی اور اسی زخم کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی. اور جب ان کی شہادت ہوئی تو جب لوگوں نے ان کا جنازہ اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ ان کا جنازہ بہت ہلکا ہے, اٹھانے میں مطلب بہت آسان ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو گیا, بنو قریظہ سے سارے بنو قریظہ کا معاملہ ختم ہو گیا, ادھر سے مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا. اور وہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابو لبابہ جنہوں نے گردن پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول کے بارے میں راز کھول دیا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو جو لا کے اس سے باندھ دیا تھا مسجد نبوی میں ایک ستون سے, وہ 6 راتوں تک مسلسل اسی ستون سے بندھے رہے. ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کے کھول دیتی تھی, نماز پڑھتے تھے یا کھانا وانا جو بھی کھا لیتے تھے, پھر جا کے اس ستون میں اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے. یہاں تک کہ 6 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے دوڑتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کھولے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے آتے ہیں اور ان کو کھولتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کو لے کے جاتے ہیں. یہ جو غزوہ ہے غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خندق, اس کے بارے میں سورہ احزاب میں بہت سی آیتیں آئی. سورہ احزاب کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو ان دونوں غزووں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے تبصرہ کیا ہے, مومنین اور منافقین کے حالات بتائے ہیں, اور یہ جو دشمن کے مختلف گروہ جو اکٹھا ہو کر آئے تھے ان کے آپس میں کیسے پھوٹ پڑی, ان کی کیسی پست ہمتی ہوئی, اور اہل کتاب یعنی یہودیوں کی بدعہدی, یہ ساری چیزیں سورہ احزاب میں آپ کو ملیں گی. اب جنگ احزاب اور غزوہ قریظہ اور غزوہ احزاب کے بعد جو ہے وہ چھوٹی موٹی کئی ساری جنگی مہمات ہوئی. یہ مطلب پھر وہی بات کہ سکون اب بھی نہیں تھا, سکون سے بیٹھنے کا وقت اب بھی نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے سلام بن ابی حقیق, اس کا قتل ہوا. اس کا قتل کا بھی ایک بہت بڑا قصہ ہے. یہ اس کا نام ابو رافع تھا, اور یہ یہود کے بہت بڑے بڑے مجرموں میں سے تھا. یہ یہود کے ان بڑے لوگوں میں سے تھا جنہوں نے وہ جو لشکر چڑھ کر آیا تھا اس کی مال سے بھی مدد کی تھی, ہتھیاروں سے بھی مدد کی تھی, ان کو ورغلانے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا, اور اس کے علاوہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا. تو جب بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے جو ہے اللہ کے وسلم سے آ کر اجازت چاہی کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس کا قتل کر دیں, کیونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف جس کا ہم نے قتل بڑھا تھا, جو بھی یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا, جو اللہ کے وسلم کو اور اہل بیت کو گالیاں دیا کرتا تھا, اس کا قتل بنو اوس نے قبیلہ اوس نے کیا تھا. تو اس لیے قبیلہ خزرج والوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہم بھی کوئی کارنامہ انجام دیں, آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم سلام بن ابی حقیق کا قتل کریں. تو اللہ کے وسلم نے انہیں اجازت دی, اور لیکن تاکید کی کہ عورتوں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچانا, صرف اس کو قتل کرنا. تو یہ 5 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ جاتا ہے جس کے عبداللہ بن اتیک جس کے سردار ہوتے ہیں. یہ جا کے کچھ بہانے سے اس کے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں. خیبر میں تھا یہ سلام بن ابی حقیق, خیبر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر کسی بہانے سے اس کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو قتل کرتے ہیں, سلام بن ابی حقیق کو. پھر اس کے بعد سریہ محمد بن مسلمہ پیش آیا. سریہ محمد بن مسلمہ بھی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا سریہ ہوا تھا کہ نجد کے اندر ایک قرطہ نامی مقام پر ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا, اور یہ مسلمانوں نے چھاپا مارا تھا لیکن دشمن نکل کے بھاگ گئے تھے. ہاں یہ لوگ ایک سردار کو پکڑ کے لے آئے تھے, سمامہ بن اسال, ان کو پکڑ کر لے آئے تھے. اور یہ ان کو کیوں پکڑ کے لائے تھے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل رہے تھے. مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, اس کے حکم سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے, نعوذ باللہ. تو اس کو انہوں نے گرفتار کیا مسلمانوں نے, اور اس کو لے کر آئے, اور اس کو لا کر مدینہ کے مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ دیا. اللہ کے رسول تشریف لائے تو اللہ کے رسول فرمایا کہ مطلب کیا کہتے ہو سمامہ, کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے سمامہ جو تھے سردار, انہوں نے کہا کہ اے محمد, اگر قتل کرو گے تو ایک خون بہاؤ گے, احسان کرو گے تو ایک اچھے آدمی پر احسان کرو گے, مال چاہتے ہو تو جو چاہو گے مال مانگ لو. یہ بڑا دولت مند آدمی تھا سمامہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا. اللہ کے رسول جب بھی ان سے سوال کرتے تو یہی کہتے تھے کہ خون بہانا چاہو تو خون بہا لو, معاف کرنا چاہو تو معاف کر دو, مال لینا چاہو تو مال مانگ لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی 1-2 دن شاید وہاں پہ چھوڑے رکھا. اب یہ دیکھیں کہ اس میں کیا مصلحت تھی.
کہ اب وہ جو 3 دن جب وہ وہاں بندھے رہے، 3 دن یا 2 دن، تو جب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ان کو اس کو آزاد کر دو، سماموں کو آزاد کر دو، صحابہ سے کیا، صحابہ نے مطلب حیرت تھوڑی ظاہر کی کہ کیوں آزاد کر دو، وہ آدمی جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے آ رہا تھا اور ایک طاقتور آدمی ہے، ایک قبیلے کا سردار ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں آزاد کر دو. انہوں نے آزاد کیا اور سمامہ وہاں سے نکلتے ہیں اور مسجد نبی کے قریب ایک کھجور کے باغ ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اب یہ دیکھیے کہ کیا مصلحت تھی اس میں کہ فوراً آئے، ان کو پکڑ کے سزا نہیں دی گئی، ان کو 3 دن تک وہاں باندھ کے رکھ دیا گیا، 3 دن 2 دن جو بھی ٹائم تھا. اب وہ وہاں پہ رہ کر سامنے سے رہ کر انہوں نے ساری چیزیں دیکھی، انہوں نے اللہ کے رسول کا کردار دیکھا، لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں، اسلام کی دعوت لے کے جا رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اللہ صحابہ کرام کا کیا عمل ہے، یہ انہوں نے ستون سے بندے بندے یہ ساری چیزیں مشاہدہ کیا. اور پھر انہوں نے جو ہے جا کے غسل کر کے آگے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. یہ تھی حکمتیں، یہ تھی اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام ایسے پھیلا ہے، اسلام ایسے حسن سلوک سے پھیلا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے اوپر تلوار اٹھائے اور آپ اس کو معاف کر دیں، یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. یہ بے وقوفی ہوتی کہ اگر بنو قریظہ کو چھوڑ دیا جاتا اور وہ پھر واپس نقصان پہنچانے آ کے کھڑے ہو جاتے. وہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے. تو پھر جو ہے سمامہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اس زمین پر کوئی چہرہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ برا نہیں، یعنی سب سے زیادہ نفرت میں آپ کے چہرے سے کرتا تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ تمام چہروں سے زیادہ میرے لیے محبوب ہے، اور اللہ کی قسم زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، لیکن اب میرے نزدیک آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم عمرہ کرو. جب یہ مکہ پہنچے تو قریش نے کہا کہ سمامہ تم بددین ہو گئے ہو، اور ان کو وہ کیا، برا بھلا کہا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لایا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے پاس سے یمامہ سے ایک گیہوں کا دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ کے رسول اجازت نہ دے. یعنی جب انہوں نے برا بھلا کہا قریش نے، تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں یمامہ سے تمہارے پاس کیسے اناج آتا ہے. یمامہ جو ہے ایک طرح سے اہل مکہ کے لیے وہ تھا، تجارت کی جگہ تھا. یمامہ میں پیداوار بہت اچھی ہوتی تھی، اور مکہ میں تو ظاہر ہے کوئی پیداوار نہیں تھی، تو وہاں سے ان کے لیے سارا سامان آتا تھا. اب جب انہوں نے جا کر تمامہ نے جا کر وہاں سے ان کا کھانا پینا غلہ روک دیا، قریش سخت مشکل میں پڑ گئے. اور پھر قریش نے اللہ کے وسلم کو خط لکھا اور واسطہ دیا کہ سمامہ کو کہہ دیجئے کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں، ہمارے لیے غلہ کھول دیں، ہم بہت سخت پریشانی پڑ گئے. تو پھر اللہ کے وسلم نے سمامہ کو کہا کہ نہیں اب تم ان کا کھانا پینا جو بھی ہے وہ بند مت کرو، ان کا اناج بند مت کرو. تو پھر سمامہ نے وہ کھولا، ان کا غلہ کھولا. تو یہ اس کو سریہ محمد بن مسلمہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد غزوہ بنو لحیان ہوا. غزوہ بنو لحیان کیا تھا؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ مقام رجی ایک ہوا تھا اور ایک بیر معاونہ ہوا تھا. وہ یہ 2 واقعات جو ہوئے تھے جس میں دھوکے سے مسلمانوں کو مارا گیا تھا. رجی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 7-8 صحابہ کو یہ کہہ کر وہ لوگ لے گئے تھے اپنے ساتھ کہ ہمارے یہاں دین کا کچھ چرچا ہے تو کچھ دین کی باتیں سکھانے کے لیے بھیج دیجئے. اور پھر لے جا کر انہوں نے ان 10 صحابہ کو لے کے گئے تھے جس میں سے 8 کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا گھیر کر، اور 2 کو لے جا کر مکہ میں بیچ دیا تھا، غلام بنا دیا تھا، جس میں سے خباب تھے جن کو بعد میں پھانسی دی گئی تھی. تو یہ بنو لحیان تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ جب ان ساری چیزوں سے ذرا نپٹے بنو قریظہ سے اور یہ سب، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان سے جو ہے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے. بنو لحیان سے بدلہ، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بنو لحیان سے اپنے رجی کے مقتولوں کا بدلہ لیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 200 صحابہ کو ساتھ لے کر مدینے وہاں کا رخ کیا بنو لحیان کا، اور پھر وہاں پہ جا کر ایک وادی میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تھا، وہاں سے آپ گزرے، وہاں پہ آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی، اور پھر بنو لحیان پہ حملہ کیا. لیکن بنو لحیان نکل کے ادھر ادھر پہاڑوں پر بھاگ گئے اور ان کا کوئی بھی آدمی پکڑ میں نہ آیا. لیکن بہرحال یہ کہ ان کے اوپر ایک حملہ ہوا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگے، اور ان کے اوپر ایک طرح سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی.
پھر اس کے بعد اور بھی چھوٹے موٹے سریے اور غزوے پیش آئے ہیں، جس میں ایک سریہ غمر ہے، سریہ ذوالقصہ ہے، سریہ ذوالقصہ ثانی ہے، سریہ جموم ہے، سریہ قیس ہے. یہ کئی ساری سریے جو ہے پیش آئے ہیں چھوٹے موٹے. یعنی کہ یہ پورا زمانہ جو ہے اس کے بعد سے لے کر اور غزوہ بنو مستلق تک اگر ہم دیکھیں 5 یا 6 ہجری تک برابر کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی جنگی مہم چلتی رہی. پھر اس کے بعد غزوہ بنو مستلق پیش آتا ہے. غزوہ بنو مستلق کوئی بہت بڑا غزوہ نہیں تھا، کوئی بہت بڑی جنگ نہیں تھی، لیکن یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غزوہ بنو مستلق میں جو چند واقعات ایسے پیش آئے تھے جس کی وجہ سے پورا اسلامی معاشرہ ہل کر رہ گیا تھا. پورے اسلامی معاشرے کی بنیاد ہل گئی تھی، پورے اسلامی معاشرے میں افراتفری پھیل گئی تھی، اور وہ ہم سب جانتے ہیں جس میں سے ایک واقعہ افک تھا جس میں حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تھی، نعوذ باللہ. اور دوسرا جو ہے دوسرا یہ تھا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے حضرت زید کی چھوڑی ہوئی بیوی جن کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، حضرت زینب، ان سے اللہ کے رسول نے نکاح کر لیا تھا. تو یہ دو واقعات جو پیش آئے تھے اس پہ منافقین نے وہ ہنگامہ کیا تھا کہ مسلمان معاشرے میں خود مسلمان بھی جو ہے وہ شک شبے میں مبتلا ہو گئے تھے، اور مسلمانوں نے یہ منافقین نے یہ بہت کاری وار کیا تھا، بہت بڑا مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا منافقین نے. یہ اس کی وجہ سے غزوہ بنو مستلق کو تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات لکھی گئی ہیں. تو ہم پہلے اس غزوے کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر ہم ان تفصیلات کو دیکھیں گے. یہ غزوہ جو ہے 5 ہجری میں اور کچھ راویوں کے حساب سے 6 ہجری میں پیش آیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بنو مستلق جو قبیلہ ہے اس کا سردار حارث بن ابی ذرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے کچھ دوسرے عرب قبیلوں کو اور اپنے قبیلوں کو اکٹھا کر کے اپنی فوج لے کر حملہ کرنے آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حسیب ان کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے، تحقیق کر کے لاؤ. جب یہ گئے اور انہوں نے جا کر آس پاس کے لوگوں سے ملاقات کی، بات چیت کی، اور انہوں نے واپس آ کر کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سچی ہے اور حارث بن ذرار دوسرے قبیلوں کو لے کر جنگ کے لیے آ رہا ہے. تو جب اللہ کے رسول کو اس خبر کی تحقیق مل گئی تو آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور آپ جنگ کے لیے روانہ ہوئے. اس غزوے میں منافقین کی بھی ایک بڑی جماعت ساتھ میں گئی تھی جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں گئی تھی. اس سے پہلے غزوہ احد میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ گئے تھے اور پیچھے سے واپس آ گئے تھے. جنگ خندق میں بھی یہ تھے، مطلب وہی پیچھے پیچھے تھے، اور ہم وہ ان میں مسلمانوں کے بیچ میں انہوں نے انتشار پھیلانے کے لیے، مطلب ان کا مایوسی پھیلانے کے لیے بس وہ انہوں نے سازشیں ہی کی تھیں جنگ خندق میں بھی. یہ پہلا غزوہ تھا جس میں منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے. منافقین کی ایک بڑی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام زید بن حارثہ کو دیا اور آپ وہاں نکلے. جب حارث بن ابی ذرار جو پوری فوج لے کر آ رہا تھا، اس نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا تھا اسلامی لشکر کے خبر کے لیے، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کیا اور اس کو قتل کر دیا. تو جب اس کو خبر پہنچی کہ حارث بن ابی ذرار نے کہ ہمارے جاسوس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول اپنی صحابہ کے ساتھ فوج لے کر آ رہے ہیں، تو یہ سب خوفزدہ ہوئے اور جتنے قبیلے ان کے ساتھ آ رہے تھے وہ سب بکھر گئے اور ادھر ادھر بھاگ گئے. کچھ لوگ تھے جو کہ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے اور سامنے سے انہوں نے صفیں بنائی، اللہ کے رسول نے بھی صفیں بنائی اور اللہ کے رسول نے حملہ کیا، ان پر حملہ کیا اور فتح ملی. مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، کچھ قید ہوئے، عورتوں اور بچوں کو سب کو اکٹھا کر کے قید کیا گیا، اور مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئے، مال غنیمت بھی ہاتھ آئے. اور اس کے بعد جو ہے اس غزبے سے واپسی ہوئی. تو یہاں تک تو یہ غزوہ عام غزوات کی طرح ہی تھا، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہوئی تھی. لیکن غزوے سے واپسی میں جو ہے وہ واقعہ پیش آتا ہے جس نے جو ہے وہ بہت بڑا ایک مسلمانوں کے اندر اس طرح پھیلایا تھا. وہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے میں جاتے تھے، پہلے ہم اللہ کے رسول جب بھی کسی غزوے میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے کہ جو بھی جس بیوی کا بھی نام نکلتا تھا پرچی پر، آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، یعنی انصاف کے لیے کہ خود سے جس کو دل چاہے اس کو نہیں، جس کا نام قرے میں نکلا اس کو آپ کے ساتھ لے جاتے تھے. تو
اس غزوے میں جاتے ہوئے حضرت عائشہ کا نام نکلا اور آپ سب ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ جب فوج نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں کھیتوں میں کہیں بھی تشریف لے گئیں اور وہ اپنی بہن کا ہار لے کر آئی تھی پہن کر۔ جب وہ واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہار نہیں ہے، وہ ہار ان کا کہیں گر گیا ہے۔ وہ فوراً واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا اور ڈھونڈنے لگیں۔ جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہار ملا اور جب واپس آئیں تب تک قافلہ جا چکا تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت عائشہ بہت ہلکی پھلکی تھی اور وہ اونٹ کے اوپر ایک کجاوا رکھا جاتا تھا، باکس جیسے ڈولی ٹائپ کا ہوتا تھا، تو اٹھانے والوں نے وہ اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ ان کو لگا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر ہے، جبکہ حضرت عائشہ نہیں تھی اس کے اندر۔ تو جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ جو ہے میدان خالی پڑا ہوا تھا، یہ وہیں پہ بیٹھ گئی کہ جب لوگوں کو آگے جا کر پتا چلے گا تو لوگ پلٹ کر آئیں گے۔ یہ جو ہے حضرت عائشہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے پیچھے ٹیک لگائی، یہ لیٹھی اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ اور پھر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھے، یہ جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب قافلہ نکل جاتا تھا تو یہ پیچھے ایک چکر لگا کے آتے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا ہے۔ تو جب یہ پیچھے چکر لگانے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی بیوی ہے۔ انہوں نے پردے کا حکم آنے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے تو یہ پہچان گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آواز پڑھ کر حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھی۔ انہوں نے اپنی سواری آگے کی اور حضرت عائشہ اس پہ سوار ہو گئیں اور یہ سواری کی نکیل تھامے ہوئے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ اور لشکر جہاں رکا ہوا تھا وہاں آ کے جب انہوں نے حضرت عائشہ وہاں سے اتری تو لوگوں نے جو ہے جب دیکھا ان دونوں کو ساتھ آتے ہوئے تو وہ وقت تھا جب عبداللہ بن ابی نے جو ہے کہا کہ دیکھو یہ نعوذ باللہ نبی کی بیوی جو ہے کسی اور آدمی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور اس نے ایک چنگاری لگائی اور پھر دھیرے دھیرے کر کے سبھی لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں اور صفوان بن معطل کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اور لوگ ادھر ادھر جب باتیں شروع ہوئیں تو مسلمانوں میں بھی کچھ ہاں کہہ رہے تھے، کچھ نہ کہہ رہے تھے۔ انسان تھے، بشری کمزوریاں تھیں ان کے اندر بھی، شیطان نے کچھ لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ غلط خیال ڈال دیا۔ حضرت عائشہ کم عمر تھیں، نوجوان تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیطان اس وقت سب کے ذہنوں پر سوار ہو گیا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول یہ ساری چیزیں سنتے رہے لیکن آپ خاموش رہے اور وحی کا انتظار کرتے رہے۔ جب اللہ کے رسول واپس آئے، مدینہ آئے، تو پھر یہاں پہ جو ہے یہ ایک جم کر پورے مدینہ میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ ہر جگہ پہ یہی باتیں ہونے لگی، ہر جگہ پر لوگ جو ہے منافقین نے بڑھ چڑھ کر اس چیز کو پھیلانے میں حصہ لیا کہ جس کے پاس نہیں، جس کو نہیں پتا اس کو بتا رہے ہیں، زبردستی اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول جو ہے خاموش رہے، بالکل خاموش رہے۔ لوگوں نے کچھ صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اتنی زیادہ مطلب اتنا بڑا ہونے سے اچھا ہے کہ حضرت عائشہ کو چھوڑ دیں اور ان کو طلاق دے دیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے دشمنوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ یعنی ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اللہ کے رسول کو مشورے دینے لگا، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور ادھر حضرت عائشہ جو ہے واپس آتی بیمار پڑ گئی تھی، کچھ ان کو تکلیف ہو گئی تھی، تو ان کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں چل رہی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے گھر میں بند تھی، ان کو نہیں پتا تھا۔ پھر ایک دن ان کو کیسے پتا چلا کہ وہ یہ ام مستہ کے ساتھ وہ قضاء حاجت کے لیے میدان میں گئیں، جیسا کہ اس وقت کا دستور تھا کہ عورتیں رات میں قضاء حاجت کے لیے باہر میدان میں جایا کرتی تھیں۔ تو جب وہ ادھر گئیں تو ام مستہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ پیر پھسلا ان کا، تو انہوں نے ایک دم سے اپنے بیٹے کو بد دعا دی کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا خدا غارت کرے، اللہ کی لعنت ہو، ایسے کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ بد دعا دی ایک دم سے جب ان کا پیر پھسلا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیوں آپ اپنے بیٹے کو ایسا کہہ رہی ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا ارے تمہیں نہیں پتا، میرا بیٹا بھی تو یہ جو اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اتنی سازشیں، اتنی باتیں بن رہی تمہارے خلاف، تہمت لگ رہی، اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، اس لیے میں اسے بد دعا دے رہی ہوں۔ اب جو ہے حضرت عائشہ کو ایک دم سے صدمہ ہوا اور انہوں نے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ فوراً اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے، میرے اوپر اتنی بڑی تہمت لگائی گئی ہے۔ جب ان کو پتا چلتا ہے تو وہ جو ان کے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ 2 رات اور 1 دن ان کا روتے روتے گزر جاتا ہے، نہ وہ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، روتے روتے ان کا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا روتے روتے، کہ اتنی بڑی تہمت میرے اوپر۔ تو پھر اسی حالت میں ان کو یہ 2 راتیں 1 دن گزر گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بولے کہ اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی ایسی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں، اگر تم اس سے بری ہو، یعنی اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری پاک دامنی ظاہر کر دے گا،
اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اب جب حضرت عائشہ نے یہ بات سنی تو ان کے آنسو ایک دم تھم گئے، یعنی وہ کہتی ہیں کہ میں 2 دن سے رو رہی تھی، لیکن اس کے بعد میری آنکھوں میں ایک قطرہ بھی نہ رہا، میرے آنسو ایک دم خشک ہو گئے، اور میں نے اپنے والدین سے کہا، اپنے ماں باپ سے کہا کہ میری طرف سے جواب دیجیے، آپ چپ کیوں ہیں، میری طرف سے بولیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا جواب دیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ سنتے سنتے کہیں نہ کہیں آپ کے دلوں میں بھی یہ ہو گیا اور آپ لوگ بھی مجھے ایسا سمجھنے لگے ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تو آپ لوگ اس ٹائم تو میں آپ لوگ کو صرف ایک ہی بات کہہ سکتی ہوں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہی تھی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی، یعنی سامنے باپ ماں باپ اور شوہر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ صبر ہی بہتر ہے، تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس میں بس اللہ کی مدد ہے۔ یعنی جب ایک تکلیف کا احساس، جب اتنی بڑی تکلیف دل پہ پہنچتی ہے تو پھر انسان کا کچھ نہ کچھ تو اس کا رد عمل ہوتا ہے نا، کہ وہ کتنی بھی بڑی شخصیت سامنے بیٹھے تھے، لیکن اس سے ہم حضرت عائشہ کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر کوئی اتنی بڑی تکلیف پہنچے، جب کسی کے اوپر کوئی اتنا بڑا ظلم ہو اور اس وقت اگر غصے میں اس کے منہ سے کچھ نکل جائے کسی کے بارے میں تو اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان درازی کرنے والا، چخ چلانے والا یا کسی کو برا بھلا کہنے والا پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کی نفسیات کا بھی پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنے بندے کی نفسیات کو جانتا ہے کہ اگر کسی کو اتنی بری تکلیف پہنچی ہے، کسی کی ذہنی حالت یہ ہے، اور اس وقت اگر وہ کچھ برا بھلا سامنے والے کو کہہ بھی دے، چاہے سامنے والے کا درجہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر میں بس اللہ کی مدد چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی طرف سے پیٹ کر کے لیٹ گئی، دوسری طرف انہوں نے پیٹ کی اور لیٹ گئی، اور مطلب وہ ایک دم بالکل شوق میں تھی۔ تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوتی ہے، وہی جیسی آپ پر وحی کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا، اے عائشہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی تمہاری برت نازل کر دی۔ تو حضرت عائشہ کی ماں جو ہوتی ہے کہتی ہیں کہ عائشہ اٹھو شکریہ ادا کرو، تو کہتی ہیں کہ میں نہیں کروں، اللہ کی قسم نہ تو میں اٹھوں گی نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی، میری برت اللہ نے نازل کی ہے، میں صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی، میں صرف اپنے اللہ کی تعریف کروں گی۔ اور پھر جو ہے حضرت عائشہ جو ہے اللہ کے وسلم کے ساتھ واپس آتی ہیں، پھر اللہ کے وسلم کے حضرت عائشہ کے تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو اتنی بڑی تہمت تھی، اتنا بڑا تھا، اس سے مسلمان معاشرے کی پوری بنیادیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش 3 لوگ تھے جن کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے، کیونکہ تہمت تراشی کی جو سزا ہے کسی پاکدامن عورت پر تہمت لگانا، اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اور ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا، اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت زینب جو تھی وہ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی تھی۔ تو حضرت زید نے جب ان کو طلاق دے دی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تھی۔ تو یہ بھی جو ہے اس کے بعد کی بات تھی۔ تو اس کے بارے میں بھی اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، کیونکہ ایک تو حضرت زینب اللہ کے رسول کی 5ویں بیوی تھی، قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے منع کیا ہوا تھا، اس بات پہ اعتراض تھا، حالانکہ وہ اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی زیادہ بیویاں رکھنے والی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بیوی تھی، تو عرب میں جو ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی سگی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر جیسا کہ ہمارے یہاں ہے کہ اگر بہو آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے بھی دے تب بھی اس عورت کا سسر نہیں ان سے شادی کر سکتا، تو ان کو یہ تھا کہ کیسے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، جو ان کا رواج تھا اس کے حساب سے انہوں نے اللہ پر اعتراض کیا اور بہت پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ مطلب یہ بھی کہا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے وسلم نے حضرت زینب کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ان سے شادی کر لیے اور اپنے بیٹے سے طلاق دلوائی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح کی بہت سی باتیں۔ اور یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں کتابوں میں تفصیل مل جائے گی، کیونکہ بہت سے مسلمان ایسے بھی تھے نا جن کا نا ایمان اتنا کمزور تھا یا بہت سادہ سیدھے سادے مسلمان تھے،
تو ان کے دلوں میں جو ہے کہیں نہ کہیں چیزیں آنے لگی تھیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ساری چیزوں کو قرآن میں سورہ احزاب میں ذکر کیا اور اس ساری چیزوں کے بارے میں وہ کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد ابھی اللہ کے واقف فارغ ہو کر وہیں ایک چشمہ تھا اس پر قیام کیا تھا کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے اور اس میں دو لوگوں کے بیچ لڑائی ہو گئی. دو لوگوں کے بیچ لڑائی ہو گئی اور آپس میں لڑ پڑے یہ دونوں، یعنی وہ انصار اور ایک انصار میں سے تھا، ایک مزدور شاید حضرت عمر بن نہیں مہاجرین میں سے تھا، حضرت عمر بن خطاب کا مزدور تھا، اور ایک انصار میں سے تھا. تو ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی. تو جو انصار تھا اس نے کہا اے انصار کی جماعت آؤ ادھر میری مدد کرو. جو مہاجر تھا اس نے عمر بن خطاب کا مزدور، اس نے کہا اے مہاجرین کی جماعت آؤ میری مدد کرو. اور خوب مطلب دونوں ایک دوسرے کے انصار اور مہاجرین اکٹھا ہو گئے، لڑائی شروع ہونے والی تھی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول وہاں تشریف لے کے گئے اور آپ نے کہا کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا مطلب انصار اور مہاجرین ہو رہا ہے، جاہلیت کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. جب اس کی خبر عبداللہ ابن ابی کو ہوئی، منافقین کے سردار کو، تو اس نے کہا کہ اچھا یہ جو ہے یہ انصار کے لوگ یہ مہاجر جو ہیں یہ اب ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہم نے تو جو ہے مطلب ان کو کہنے لگا انصار کو کہ دیکھو تم نے جو ہے کیوں ان لوگوں کو اپنے مصیبت مول لی ہے، انہیں اپنے شہر میں رکھا، اپنے مال بانٹ کر دیے، اور جو کچھ تھا تم نے بانٹ دیا، اب یہ تمہارے اوپر سوار ہونے لگے ہیں، اب یہ تمہارے اوپر مصیبت لے آئے ہیں. اس طرح سے کر کے اس نے بیچ میں جا کر ان دونوں کے انصار مہاجر کو لڑانے کی کوشش کی. اور اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم ہم مدینہ واپس ہوں گے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا. یہ بات کہہ کر یہ وہاں سے اٹھا. اب یہ اس وقت جو حضرت زید بن ارقم جو اس کے سامنے تھے اس کی بات سنی، انہوں نے واپس آ کر اپنے چچا کو بتائی کہ چچا نے جا کر اللہ کے رسول کو اطلاع دی اور کہا کہ ہم میں سے معزز ترین آدمی کا مطلب اس کا خود ہے اور ذلیل ترین آدمی کو نعوذ باللہ اللہ کے رسول ہے اس کا مطلب، اور آپ اس کو اس کے قتل کا حکم دے دیجئے. اس کی منافقت بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آنے لگی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کے قتل کا حکم دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، جائے منافق ہے جو کچھ نام کا تو مسلمان ہے نا، ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں دے سکتے کہ ہم اپنی آدمیوں کو قتل کر دیں. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اب یہاں سے نکلو اور گھر واپس چلو. پھر اللہ کے رسول جب مدینہ واپس آئے اور جہاں پہ عبداللہ ابن ابی کو بھی پتا چل گیا کہ زید بن ارقم نے جا کے ساری بات بتا دی ہے، تو وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو بات آپ کو بتائی گئی وہ میں نے نہیں کہی ہے، میں تو کہیں اور سے آپ کے پاس سے جو بات پہنچی وہ بہت غلط بات ہے. میں تو جو ہے وہ اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں ایسی بات تو کبھی زبان پر ہی نہیں لا سکتا. ہو سکتا ہے جس شخص نے کہا ہو کہ اس کو ٹھیک ٹھیک یاد نہ رہ سکا ہو، یعنی اتنی اس نے قسمیں کھائیں کہ جو یہ حضرت زید بن ارقم تھے جنہوں نے آ کر بتایا تھا، یہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا، ایسا غم ہوا کہ مجھے ایسا غم کبھی نہیں ہوا تھا کہ مطلب میں اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹا بن رہا ہوں. یہ ایسی قسمیں کھا کر بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول مجھے جھوٹا نہ سمجھ رہے ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا، میں نکلا ہی نہیں گھر سے، ایسا صدمہ ایسا غم مجھے کہ میں اپنے گھر سے ہی نہیں نکل رہا تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی اور اس میں یہ 2 آیتیں آئیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ منافقین کے بارے میں، دوسری بات وہی جو عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا وہی ٹھیک ٹھیک بات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لا یخرجن الاعز منها الاذل. یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو باہر نکال کر دے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے حضرت زید کو بلایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی اور کہا دیکھو اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی، یعنی تم جو اتنا پریشان تھے کہ میں تمہیں جھوٹا تو نہیں سمجھ رہا ہوں، لوگ تمہیں جھوٹا، دیکھو خود اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی. تو اس کے بعد جو ہے منافقین کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں جو حضرت زینب سے شادی کی تھی اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ منہ بولے بیٹے کا حکم سگے بیٹے والا نہیں ہے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، یعنی جب وہ اس کو چھوڑ دے تو نکاح ہو سکتا ہے. یعنی یہ تو وہ چیزیں تھی کہ جن کو مسلم معاشرے میں لانے کے لیے ایک مثال بنانا تھا کہ اگر اللہ کے وسلم ان سے شادی نہیں کرتے تو ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے وسلم کو کوئی بہت ضرورت تھی، لیکن اس لیے تاکہ
ایک نبی کا تو جو بھی کام ہوتا ہے وہ ایک نمونہ بنانے کے لیے ہوتا ہے نا، وہ ایک اسوہ بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ نبی سے ہر وہ کام کروایا جاتا ہے جو کہ اس کی آنے والی نسلوں، اس کی پوری امت کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ نبی سے کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ جب کرواتے ہیں تو اس لیے کرواتے ہیں۔ تو پھر جب یہ ساری باتیں ہوئی تھی تو حضرت ان کے جو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ جو تھے، یہ بہت ہی نیک طبیعت انسان تھے اور بہت ہی صحابہ میں سے، بہت اچھے صحابیوں میں سے تھے۔ یہ مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں تو میں خود اپنے باپ کو قتل کر کے ان کا سر لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو منع کر دیا تھا۔ تو یہ جو منافقین اس صورت میں یہ غزوہ بنو مستلق میں پہ جو دو تین چیزیں سامنے آئی ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں کہ اس کا وہ کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ مسلمان جو تھے، یہ جو مشرکین جو تھے، دشمن جو تھے، جس میں سے منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہ سارے لوگ مل کر ایک چیز ان کو یہی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کو جو ہے ہتھیاروں کے بل پر بھی شکست نہیں دی جا سکتی، فوج کی تعداد کے بل پر بھی شکست نہیں دی جا سکتی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ان کو اسلام کا جو غلبہ ہے، اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کا تعلق نہ تو اسلحے سے ہے، نہ تو لشکر سے ہے، نہ تو تعداد سے ہے۔ اس کا سبب جو ہے ایک تو ان کا ایمان ہے اور دوسرے ان کی وہ اخلاقی قدریں ہیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار، جس کی وجہ سے ان میں جو آپس کی ایک محبت ہے، جو ایک بہترین معاشرہ ہے، ان کے اندر کی جو پاکیزگی ہے، تو یعنی کسی کو ان کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اور اللہ کے وسلم کی جو ذات ہے، جو ان کا کردار ہے، وہ ایسا ہے کہ لوگ جب آپ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو پھر جان کی بازی لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں پتا تھا کہ اور تو کسی طرح سے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب اخلاقی پہلو کو، یعنی ان کے کردار کو نشانہ بنایا جائے، تبھی جو ہے اس جنگ میں ان سے جیتا جا سکتا ہے۔ جب ان کے کردار پر، ان کی اخلاق پر جب ہم کریں گے اور ان کے آپس میں مطلب ان کو لوگوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہیں، ان کا یہ ایسے اخلاق والے ہیں، تبھی ہم اسلام کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ ہم اسلام کے اوپر اتنا بڑا داغ لگا کر ہی اسلام کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ افک اور یہ حضرت زینب کے سے شادی کا واقعہ، اس کے بارے میں جو سارے پروپیگنڈے، جو اتنے بڑے بڑے فساد پھیلائے گئے، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب یہ مسلمانوں کو ہر طرح سے شکست دینے میں ناکام ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے ایک یہ چال چلی تھی۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کے بارے میں سختی سے مسلمانوں کو، جو سادہ دل مسلمان، سیدھے سادے مسلمان جو ان ساری باتوں میں آ گئے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فوراً پکڑ کی اور کہا کہ سورہ احزاب شروع ایسے ہوئی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے لوگو، اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقین کی اطاعت مت کرو، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تو یہ تھا غزوہ بنو مستلق، جس کے بارے میں جو ہے وہ پورا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں آئیں، اور پھر اس کے بعد سورہ نور کی 10 آیات نازل ہوئیں کہ جس میں واقع افک سے متعلق پوری تمام باتیں تھیں، اور پھر اس کے بعد یہ ان ساری چیزوں کی سزا نافذ ہوئی۔ کن ساری چیزوں کی؟ کہ زنا کی کیا سزا ہے، شادی شدہ کی زنا کی کیا سزا ہے، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی کیا سزا ہے۔ تو یہ سارے اسلامی قانون اس کے بعد نازل ہوئے۔ تو اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے کا اگلے ہفتے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں یہاں سے کچھ لے کر اٹھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا، سمجھ کر پڑھنے والا، اپنے بچوں کو سمجھا کر پڑھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
रब्बि इरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ हमारे रब हमारे माँ बाप पर रहम करिए जैसा कि बचपन में उन्होंने हम पर रहम किया। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्लहु वला तकिल्नी इला नफ्सी तरफत ऐन। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को पलटने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर जमा दीजिए। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिए, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिए, या अल्लाह हमारे जिन गुनाहों की वजह से हम पर ये मुसीबतें, ये अज़ाब, ये वबाएँ आती हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह हमारे जो गुनाह हमारी दुआओं के रास्ते में खड़े होते हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह हमारी दुआएँ कबूल कर लीजिए। या अल्लाह हमारी जिन ख़ताओं की वजह से हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती, हमारी वो गुनाह बख्श दीजिए। या अल्लाह हमारी दुआएँ कबूल कर लीजिए। या अल्लाह इस वबा को दुनिया से हटा दीजिए। या अल्लाह इस वबा को दुनिया से हटा दीजिए। या अल्लाह ये अज़ाब है, ये आज़माइश है, आप बेहतर जानते हैं। या अल्लाह ये अज़ाब है, ये आज़माइश है, इसे आपके सिवा कोई हटाने वाला नहीं है। या अल्लाह आप अपने बंदों पर रहम करने वाले हैं, अपने बंदों पर रहम करिए। या रहमान अपने बंदों पर रहम करिए। या रहीम अपने बंदों पर रहम करिए। या रहमान ये वबा दुनिया से हटा लीजिए। जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं उनको शिफा याब करिए। जो लोग इस बीमारी में से दुनिया से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत कर दीजिए। जो लोग इस बीमारी में जिस तरह से भी परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर कर दीजिए। या अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हैं उनके गैब से मदद करिए। या अल्लाह जो लोग इस बीमारी में दुनिया से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत कर दीजिए। या अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिए। या अल्लाह हमारे माँ-बाप पर रहम करिए। या अल्लाह हमारे माँ-बाप को अपने सिवा कभी किसी का मोहताज न बनाइए। या अल्लाह हमें अपने माँ-बाप के लिए सदका जारिया बनाइए, हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाइए। या अल्लाह हमें कुरान का हदीस का इल्म अता करिए। या अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का दीन का इल्म अता करिए। या अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को कुरान समझ कर पढ़ने वाला बना दीजिए, नमाज़ें समझ कर पढ़ने वाला बना दीजिए। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक बना दीजिए। या अल्लाह हम यहाँ से उठें तो कुछ लेके उठें। या अल्लाह हमारी इन कोशिशों को कबूल कर लीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए ठीक है मामी, बंद करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।